ڈاکٹر صاحبہ، میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ عدم برداشت کے عوامل کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اب ظاہر ہے کوئی چیز برداشت نہیں کر رہا، اس کے پیچھے کیا عوامل ہیں؟ بالکل، عوامل تو بے شمار ہیں۔ اس کی معاشی وجوہات، اس کی سیاسی وجوہات، اس کی سماجی وجوہات، اور جو سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے مذہبی وجوہات۔ ہم اپنے دین و مذہب سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دنیاوی طور پر ہم بہت اپنے آپ کو پکا مومن سمجھتے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں اور زکوٰۃ بھی ہم دے رہے ہیں، اسلام کے سارے بنیادی ارکان پورے کر رہے ہیں، مگر ابھی جو آپ نے بات کی کہ اندر سے نیت اخلاص اور اتنا اپنے دل میں اور اپنے اندر گنجائش پیدا کرنا کہ ہم دوسرے کی خوشی کو برداشت کریں، یہ چیز ہمارے اندر در حقیقت ختم ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ بھی مذہب سے دوری ہے۔ دین و مذہب نے تو ہمیں ایک مضبوط کردار کا ایک ضابطہ حیات دیا ہے کہ اس پر عمل کرو گے، اور اس میں بنیادی چیزیں اللہ پہ بھروسہ، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، اس نے کس کو کتنا دیا۔ ہمارے حسد کرنے سے اور ہمارے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے سے نہ ہم غریب ہو جائیں گے اور نہ ہی ہم امیر ہو جائیں گے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے۔ ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ جیسا اس کو دیا ویسا ہی، یعنی آپ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، مگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں، یعنی کہ ہم اپنے آپ کو اس سے اونچا اور اس سے نیچا اب خود بنانا چاہتے ہیں، تو بنیادی چیز تو مذہب سے دوری ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ معاشی وجوہات، غربت، بے روزگاری، سماجی ناانصافیاں، بالکل، یعنی کہ روٹی چرا کے کھانا، جو روٹی چرا کے کھا رہا ہے کیا اس کو سزا ملنی چاہیے؟ سزا تو پھر اس کو بھی دو نا جو روٹی دینے پر مامور ہے، کہ اس نے یہ حساب کیوں نہیں کیا۔ جس کا بچہ ایک ویکسین نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر مر جائے ہاسپٹل کے آگے، کیا ہم اس سے کسی قسم کی برداشت کی توقع رکھیں گے؟ کہ یہ ہماری معاشی ناانصافیاں ہیں، یہ ہماری سماجی ناانصافیاں ہیں کہ ہم پورے طریقے سے اپنے سماج میں انصاف اور قوانین کو ان کی جگہ نہیں دے رہے۔ جیسا کہ ابھی ہماری امتیاز آپا نے بھی بتایا کہ کیوں میں لگنے کو بھی نہیں کرتے برداشت، اور ہم لائن میں لگے ہوئے ہیں، ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، ایمبولنس ہمارے ساتھ ہے، اس ایمبولنس میں اگر کسی کا کوئی پیارا مر جاتا ہے صرف اس لیے کہ آگے کا راستہ اس لیے بند کیا گیا ہے کہ کوئی وی آئی پی گزر رہا ہے وہاں سے، یہ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے جی، تو جس کا پیارا ختم ہوا اس ایمبولنس میں، ہم اس سے کیسے برداشت کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو اس وقت تڑپے گا نا۔ تو یہ معاشی ہمیں اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا کہ ایک توازن رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنا ایسا قانون بنانا چاہیے کہ جو غریب کا بھی ساتھ دے اور جو امیر کو بھی اس کی حدوں میں ہی رکھے۔ اور ہمارے یہاں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اس چیز کو گھریلو سطح پہ بھی اس طرح شروع کریں کہ جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے گھر کے جو چھوٹے ہیں، ہم ان کو بچپن سے اس چیز کی تربیت دینا شروع کریں کہ شیئرنگ سیکھو، صرف ہم نہیں ہیں اس کھانے کی ٹیبل پہ، صرف ہم نہیں ہیں، ہمارے اور بھی 4 گھر والے دینا سکھائیں، شیئرنگ سکھائیں، برداشت کرنا سکھائیں گھریلو سطح پہ، اور بچپن سے تو یہی ٹریننگ ہو، آگے چل کر خود اس کا اپنا ایمان اور جس سوسائٹی میں وہ رہ رہا ہے اللہ وہاں پر ایک ایسا نظام بنائے تو ہی کچھ امید کی جا سکتی ہے۔ جو بچپن کی تربیت ہوتی ہے نا وہ ساتھ رہتی ہے۔ ایسی بات ہے کہ جب آپ جس بچے کو جو عادت بچپن سے ڈال دیتے ہیں وہ یقینی طور پر اس کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ مزید کلام کریں گے ڈاکٹر صاحبہ جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے۔ ایک وقفے پر جناب مجھے جانا ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔